وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ کے بندے ہو، اللہ سے مانگو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت طلب کرتے ہیں، طلب پوری نہیں ہوتی تو الجھن کا شکار ہوتے ہیں، خود کلامی کے عالم میں کہنے لگتے ہیں کہ نہ جانے کیوں اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہماری دعائیں قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد قبولیت دعا کی ضمانت ہے، تاہم دعا کی قبولیت کے اسباب اپنائے بغیر بات نہیں بنتی۔ دعا کی قبولیت کے نمایاں ترین اسباب کیا ہیں؟ سنیے، یہ ہیں: ہاتھ پھیلا کر دعا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہستی ہے، قریب ہے۔ اگر بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو اسے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لہٰذا ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنا دعا کی قبولیت کا ایک اہم سبب ہے۔ لمبا سفر بھی دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے 3 لوگوں کی دعائیں بلا شک و شبہ قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کی بیٹے کے لیے دعا۔ لہٰذا سفر دعا کی قبولیت کا ایک اہم سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب بلک بلک کر دعا کرنا بھی قبولیت کا ایک سبب ہے۔ بار بار اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ اور رب سے دعائیں کرنا، اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کرنا، اس کے حضور اپنی درخواست پیش کرنا دعا کی قبولیت کا اہم سبب ہے۔ حلال کمائی بھی دعا کی قبولیت کا اہم سبب ہے۔ دعا کرنے والے کی کمائی حلال ہو، شکوک و شبہات سے پاک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے اہل ایمان، تم ہمارے عطا کردہ پاکیزہ رزق سے کھاؤ۔ دعا کے لیے مقبول بارگاہ اوقات کا انتخاب بھی دعا کی قبولیت کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، مثال کے طور پر رات کے آخری پہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اس کے گناہ معاف کروں گا۔ سامعین و سامعات، رات کا آخری پہر دعا قبول کرانے کے لیے بہترین مانا جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے روزے رکھنا بھی بڑا مفید کام ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار سے اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں 3 لوگوں کی دعا مسترد نہیں کی جاتی: بیٹے کے لیے باپ کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ سے
دعا قبول کرانا ہے تو اس کے لیے مقبول بارگاہ وقت کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ سامعین و سامعات، قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں مذکور نبیوں اور پیغمبروں کی دعاؤں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی کو کبھی نامراد نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ نبیوں کی دعاؤں کی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ قرآن پاک میں سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ انہیں ان کی قوم کے ظلم سے نجات دلا دے۔ قرآن پاک بتاتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ سامعین و سامعات، اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے فوراً بعد ہی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبولیت بخش دی تھی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ مرض نے انہیں لاغر کر دیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کی۔ ارشاد ربانی ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ مفہوم یہ ہے کہ یاد کرو جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ سامعین و سامعات، دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا فوراً قبول کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے مرض سے نجات دی۔ سورہ انبیاء کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی۔ یہ عجیب و غریب دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بے چینی، بے قراری اور بے دست و پائی کے عالم میں کیا تصرف کیا؟ کیا اللہ نے ان کی دعا قبول کی؟ آیا اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا؟ سامعین، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو مچھلی والے کو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے جو خود تاریک تھا، رات کی تاریکی تھی، اوپر سے سمندر کی تہ در تہ تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ ایسے عالم میں اللہ نے ان کی دعا سنی اور قبول کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ان کی دعا سے مختلف تھی۔ وہ نہ تو مریض تھے، نہ مصیبت میں تھے، اور نہ ظلم و ستم کا شکار تھے۔ وہ اولاد کے خواہش مند تھے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ سنیے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ملتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا
وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه۔ اور زکریا کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غیب سے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کی قبولیت کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ لاولد تھے، ان کی بیوی سن رسیدہ ہو چکی تھی، مگر اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں جلدی سے قبول ہونے کا راز کیا ہے؟ ہم لوگ اللہ سے بار بار دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب سورہ انبیاء کے مطالعے سے ملتا ہے۔ سامعین و سامعات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں پہلے تو نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، پھر دعاؤں کی قبولیت سے مطلع کیا، آخر میں بتایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 ہے۔ مفہوم یہ ہے یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے، بچھے ہوئے تھے۔ سامعین و سامعات دیکھیے، ہمارے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے اس کا جواب کسی نہ کسی شکل میں قرآن میں ہوتا ہے۔ ضرورت قرآن پاک میں تفکر اور تدبر کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں 3 اہم امور کی وجہ سے قبول ہوتی تھیں۔ نمبر 1، دعا قبول ہونے کی پہلی کلید نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ ہے۔ جو لوگ کار خیر کے لیے کسی اور کی پیش قدمی کا انتظار نہیں کرتے اور خود آگے بڑھ کر اچھے کام کرتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آیا ہم اس قسم کے لوگوں میں سے ہیں یا نہیں؟ آیا ہم ان سے دور ہیں تو کتنے فاصلے پر ہیں؟ کتنے اہل ایمان ایسے ہیں جو دھن دولت سے نہال ہیں؟ یہ لوگ کبھی غریبوں کے گھروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتے۔ یہ لوگ غریبوں، ضرورت مندوں کی اپنے یہاں آمد کے منتظر رہتے ہیں، پھر بھی کبھی انہیں نوازتے ہیں اور کبھی دھتکار دیتے ہیں۔ کئی داعیان دین دعوتی عمل کے لیے مختصر سی پونجی کے حاجت مند ہوتے ہیں، اکثر امیر لوگ انہیں مطلوبہ تعاون نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر ضرورت مندوں کی حاجت پوری کی؟ کتنی بار راہ حق سے برگشتہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا؟ کتنے لوگوں کو برائی کے راستے سے روکا؟ کتنی مرتبہ لہو و لعب کی زندگی سے اجتناب کیا؟ اگر ہم نے اللہ کے حضور کچھ نہیں پیش کیا تو اللہ ہماری دعا کیوں کر قبول کرے گا؟ حاصل کلام یہ کہ کار خیر اجابت دعا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے دوسری بات رغبت اور خوف کے ساتھ دعا کرنے کو بتایا ہے۔ اگر دعا کرتے وقت قلب اللہ کی طرف مائل ہے، اللہ کی خوشنودی کا طالب ہے، ضرورت کی تکمیل سے زیادہ اللہ کی رضا کا خواہاں ہے، تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ دعا کرتے وقت جنت، دوزخ اور اللہ کی قدرت کاملہ ہمارے پیش نظر ہو تو دعا قبول ہوگی۔ انبیاء دعا کرتے وقت اللہ کی عظمت، اللہ کی رحمت اور اس کے ارحم الراحمین اور اس کے کریم ہونے کا ذکر کیا کرتے تھے۔
تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ دعا کرتے وقت آپ اپنی ہستی کی نفی کر لیں۔ نبی اور پیغمبر اللہ کے آگے اپنی ذات کی نفی کر لیتے تھے۔ یقین کریں کہ اگر ہم نے دعا سے قبل ان تینوں باتوں کا اہتمام کیا تو دعا ضرور بضرور قبول ہوگی۔ اللہ ہمیں نبیوں والی دعائیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما اور نبیوں کی دعاؤں کی قبولیت والی خصوصیات سے بھی نواز۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول کرے۔ آخر میں یہ دعا، یہ نظم: یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدے بینا دے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خوددار یہ ساحل دے، آزاد یہ دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر، دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر، آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیش فردا دے، میں بلبل نالا ہوں، ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ سامعین کرام، ابھی آپ لیق اللہ خان سے سن رہے تھے خصوصی پروگرام اللہ کے بندے ہو اللہ سے سعودی عالمی اردو نشریات